الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ اکبر. دونوں جملوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ جب ہم کہتے ہیں وہ عقل والے ہیں، میں نے کہا چیمہ صاحب عقل والے، ٹھیک ہے چیمہ صاحب عقل والے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے صاحب وہ بھی عقل والے ہیں. اور جب میں نے کہا چیمہ صاحب ہی عقل والے ہیں تو باقی کدھر گئے؟ ان کا عقل سے کوئی تعلق رہے گا؟ میں نے کہا فضل الہی بول رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ باقی پتہ نہیں بول رہے ہیں کہ چپ ہیں. لیکن جب میں نے کہا فضل الہی ہی بول رہا ہے تو پھر معنی کیا ہے؟ بولو نا، جواب دو. تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأُولَٰئِكَ معاملہ بشارت کا بھی ہے اور خوفناک بھی. خوب توجہ کیجیے، کوئی ناراض ہوتا ہے 100 دفعہ ہوتا ہے. ہم کوئی ووٹ لینے کے لیے نہیں آئے. وہ لوگ ہی عقل والے ہیں. بات خوفناک ہے کہ نہیں؟ بیٹا عبداللہ جی سامنے ہو کے بہت خوفناک ہے. جن میں یہ وصف نہیں وہ کیا ہے؟ وہ افلاطون بنے یا ارسطو بنے یا لقمان بنے یا گلیلیو بنے یا بخاری بنے یا مسلم، جو چاہے بنے. رب کی کتاب میں عقل سے ان کا کوئی تعلق ہے؟ میری خواہش ہے کہ جواب دیتے جائیں، اس سے اطمینان ہوتا ہے. رب کی کتاب میں عقل اور عقل والوں سے ان کا کوئی واسطہ اور تعلق ہے؟ عبداللہ جی بات واضح ہوئی. یہ جو ساتھی کرسیوں والے تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں تاکہ پچھلے ساتھی آگے آ جائیں. بیٹا جی سب پیچھے والے آگے آ جائیں، ایک دم قریب ہو کے بیٹھے، کرسیوں سے آگے آ. اب اللہ کی توفیق سے ارادہ اور عزم میں اور آپ کو کچھ لے کے جانا. پھر سب آگے ہو جائیں، ارادہ اور کوشش کریں کچھ لے کے جانا. معاملہ بشارت کا بھی ہے اور خوفناک بھی ہے. اللہ پاک نے جن میں مذکورہ وصف ہے عقل کو ان میں بند کر دیا، یعنی جو اس وصف سے خالی ہیں وہ عقل سے انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا خوفناک. اب جو وصف ہے اس کی بات سنتے ہیں تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے بات نکھر کے سامنے آ جائے. کیا وصف ہے ان کا؟ اس کے دو حصے ہیں، اے اور بی. اے کیا ہے؟ الذین یستمعون القول، کہ وہ بات کو توجہ سے سنتے ہیں. کچھ احمق نالائق اپنے خیال میں پھنے خاں بڑے سیانے، ان کی کیا پالیسی ہوتی ہے؟ میں کسی سے سنتا ہی نہیں. سیما صاحب گھروں میں ایسے ہیں کہ بہت صاحب عورتوں میں بندوں میں بھی راج صاحب جی، اور اس اپنی بربادی کا ذکر فخر سے کرتا ہے. درخت صاحب آپ چودھری آدمی ہیں، توجہ فرمائیں، ہیں ایسے کہ نہیں؟ پریام میں بیٹھتے کسی سنتا ہی نہیں. آفرین تیرا، آفرین تیرا. جو بات کر رہا ہے خیر کی ہے شر کی ہے؟ خیر کی ہے، کسی کی بات میں سننا. مذمت کی ہے یا مدح کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بات تھوڑی ہو جائے لیکن سمجھ آ جائے تو میں زیادہ خوش.
ایک بیمار ہے، اس کو پتا ہے میں بیمار ہوں، ایک بیمار ہو تو میں تندرست ہوں. تباہی کے گڑھے میں کون ڈوبا؟ گھر والے چیختے ہیں، بیگم بیچاری روتی ہے، اس کو سامنے اپنی بیوی نظر آ رہی، مر گیا تو میں سر کا تاج گیا. بوڑھے ماں باپ ترستے ہیں کہ کوئی سمجھ جائے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ میں کسی سن دیں. ہے عقل نام کی چیز؟ بیٹا جی شادی ہونی آپ کی، توجہ کرو، عقل سے خالی ہے. یہ رانا صاحب یہ پہلے وصف کا حصہ اول ہے، پارٹ اے ہے. بی کیا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ. بعض احمق وہ بھی ہیں، پنجابی میں ہم جنہیں کہتے ہیں رائیا، جو سنا بھیڑ کی طرح اس کے پیچھے چلتی. نہ، ہمارا دین یہ نہیں. سننا ہے توجہ سے، ماننا ہے عبداللہ جی شان پھٹک کے. ہر بات مانی نہیں جاتی. بیٹی کی نسبت ہوئی ہے، اب ادھر سے آ رہا ہے مشورہ، ادھر سے آ رہا ہے یہ کرو وہ کرو، چادر سے باہر نہیں ہو رہا، چادر کو ریزہ ریزہ کر کے کہاں کہاں سے کر دے گا، کہاں کہاں سے برتن اکٹھے ہو رہے ہیں، کہاں کہاں سے کیا کچھ آ رہا ہے. لوگوں کا شادی پہ اتنا خرچہ نہیں جتنا اس بدبخت نے قرضے اٹھا کے صرف نسبت پہ کر دیا. کہتے ہی بیگم صاحب نے یہ کہا تھا تو میں تو جو کہا ماننا ہے، بیٹیوں نے یہ کہا تھا ہماری نہیں، یہ ساری باتیں عقل پر کراس. عقل کیا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ. نوٹ فرما لیجیے، اگر یہی ایک خوبی میں آپ لے گے انشاءاللہ پیسے. سینا صاحب سننی ہے بات توجہ سے، لیکن ماننی ڈاکٹر عبداللہ جی کس کی ہے؟ جو بہترین ہے. اچھا بہترین ماننی ہے تو بہترین بات ہے کیا؟ اللہ اکبر. ہمارے رب نے کوئی بات مکمل سمجھائے بغیر چھوڑی نہیں. سورہ الزمر آیت شریفہ 23 کیسا قرآن شریف ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ پاک نے وہ بات نازل فرمائی ہے جو بہترین ہے. مغل صاحب کیا کہتے ہیں؟ دی بیسٹ. اللہ نے وہ کتاب نازل کی ہے، اچھی ہے یہ نہیں کہا. احسن الحدیث. اللہ مجھے غلطی سے بچائے، آج کی اسکولوں کالجوں کی زبان میں دی بیسٹ کیا مطلب؟ ابھی عرض کرتے ہیں ایک حدیث سن لیجیے. امام نسائی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن الکلام کلام اللہ. بہترین کلام، دی بیسٹ کلام اللہ. سب کو ہو دی بہترین کلام، زور سے بولو. وَأَحْسَنُ الْحَدِيثِ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے خوبصورت رہنمائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پارٹ بی حصہ دوم. پہلی عقل والوں کی صفت کا کیا تھا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 1
اچھی بات کی، اچھی نہیں بہترین بات کی پیروی کرنا. تو کیا نتیجہ نکلا؟ آپ دونوں کو جمع کریں، بات جو کہی جائے توجہ سے سننا، پھر اس کو کتاب و سنت کی چھاننی میں چھاننا، اس کی سکریننگ کرنا. جو کتاب و سنت کی بات ہے یہ اس کے مطابق ہے سر اور آنکھوں پر. جو اس کے خلاف ہے، کہنے والی ماں ہے، بیگم ہے، خاوند ہے، باپ ہے، برادری ہے، سینئرز ہیں، جونیئرز ہیں، کولیگز ہیں، روایت ہے، ٹریڈیشن، سب شیطانی ڈائلاگ ہے. یہ بات بھی چلتی ہے ہماری خاندانی روایت. تیری خاندانی روایت رب کی شریعت کے اوپر ہے یا نیچے ہے؟ تیری خاندانی روایت کیا ہے؟ قاعدہ مبارکہ کیا ہے؟ ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے خلاف ہے اس کے کہنے والا کوئی بھی ہے، اور ان کی تعداد کتنی بھی زیادہ ہے، دنیاوی اختیار ان کے کتنے بھی زیادہ ہے، وہ جوتی کے کتاب و سنت کی بات سر خرام. اور جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی صرف واضح ہوئی، جواب دیجیے. عقل مندوں کی دوسری صرف قرآن کریم کے دوسرے مقام سے، اور اس میں ایک صرف نہیں ایک سے زیادہ ہیں، ان میں سے 3 صفات انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم سنیں گے. حاضم جی سمجھ آ رہی ہے؟ سارا سبق سنانا ہے. اور یہ مقام ہے سورہ آل عمران. نوٹ فرما لیجیے، سورہ آل عمران 4 پارہ آیات 190 سے 194، 5 آیات. ان میں جو صفات ہیں عقل والوں کی، ان میں سے 3 صفات ایک ایک کر کے میرے ساتھ سنیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب. یا اللہ ہمیں بھی ان میں کر دے، یا اللہ انہیں میں کر دینا. اپنے خیال میں پھلنے خواہ بنتے پھرتے ہیں. سب میری طرف بس دیکھو. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کریشن، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں کیا ہے؟ لآیات، یقیناً نشانیاں. کن کے لیے؟ الالباب، عقل والوں کے لیے. قرآن کریم کے عظیم الشان خصائص اوصاف میں سے ایک یہ ہے، سوال ذہن میں آیا، جواب پہلے سے تیار. بٹی صاحب جی خیال پیدا ہوا، یا اللہ وہ عقل والے کون ہیں؟ ڈاکٹر سلمان جی بات کون ہیں وہ عقل والے؟ رب الجلال اس کی طرف سے جواب تیار. اللہ کریم نے ان کے اوصاف ایک ایک کر کے بیان کر دی، اور جب اوصاف کا پتہ چل جائے تو بات زیادہ روشن اور واضح ہوتی ہے کہ یہ جنرل رول مل جاتا ہے کہ یہ وصف اگر پہلی صدی میں ہے تو پھر بھی عقل مند، 7ویں میں ہے تو پھر بھی عقل مند، 15ویں ہے تو تب بھی عقل مند، اور اگر 20ویں صدی آ گئی اس میں تو اگر یہ وصف نہیں تو کہنے والا ہے، سننے والا ہے، FRCS ہے، PhD ہے، یہ جو بھی ہے عقل سے کھوٹا. تو کیا ہے پہلا وصف؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. یا اللہ ہمیں بھی بنا، یا اللہ ہمیں بھی بنا. عقل والوں کی ہمارے سبق کی کتنی خوبی. نمبر
2 اور ان آیات کی خوبی نمبر میرے سب بات واضح کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جب وہ کھڑے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وقعودا جب بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم اور جب اپنے پہلوؤں پر ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ چوتھی حالت ہے تو مجھے بتلائیے، جی بتلائیے مغل صاحب جی، کوئی حالت چھوڑی ہے آپ نے؟ یعنی ہر حالت میں اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے ساتھ توجہ کریں حاضر جی، یہ خوبی اپنے میں لانا آسان ہے، مشکل ہے یا ناممکن؟ زور سے جواب دیں، آسان ہے یا بہت آسان ہے یا ران صاحب بہت ہی آسان؟ کرنے والے تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں یا بہت ہی تھوڑے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ۔ اوروں کی بات نہیں ہے، کہنے اور سننے والوں کا حال بھی عام طور پر آئیے عزم کر کے جائیں کہ یا اللہ آج مسجد محمدی سے اس کمی کو نہیں رہ دیا، کچھ لے کے جائیں، ہم بیکار لوگ تو نہیں۔ سبحان اللہ، یہ رب کی رحمت ہے۔ ہمارے دین کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا دین آسان ہے۔ ڈاکٹر سلمان جی آسانی ہے کہ اتنی بڑی ڈگری عرش والے رب کے یہاں عقل زیادہ ہونا، اللہ گواہ ہے۔ حقیقت یہ ہے، اور اللہ یہی عقیدہ جو دنیا کی ساری ڈگریوں سے بڑی ڈگری یہ ہے کہ فضل الہی ڈاکٹر سلمان، ڈاکٹر عبداللہ اللہ کے یہاں عقل والے اس سے ایسی کوئی ہے ڈگری؟ تو اس کے بننے کے لیے دیکھو دوسری شرط کتنی آسان ہے، نہایت ہی آسان ہے۔ کتنا خرچہ آئے گا ذکر کرنے پر؟ کتنا خرچہ آئے گا؟ کون سی ڈگری چاہیے؟ جسم ٹوٹے گا، دماغ پھٹے گا یا کمر ٹوٹ جائے گی؟ واک کر رہے ہیں اللہ کا ذکر، خاتون گھر میں ہنڈیا پکا رہی اللہ کا ذکر، رانا صاحب گاڑی ڈرائیو کریں اللہ کا ذکر، گھر میں نوکرانی کے کام کی سپرویژن کریں اللہ کا ذکر، دکان پر گاہک کے انتظار میں بیٹھے اللہ کا ذکر۔ کوئی ہے مشکل؟ اس کے لیے نہ جگہ کی پابندی، نہ کیفیت کی پابندی، نہ وقت کی پابندی، ہاں بیت الخلاء میں اور ناپاکی کی حالت میں نہیں۔ آئیے اس بارے میں 3 احادیث بھی اللہ کی توفیق سے سنیں تاکہ اس خوبی کی شان و عظمت مزید اجاگر ہو۔ 3 محدثین احمد، ترمذی، ابن ماجہ، انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا قربان جاؤں میں اس سوال کرتا، توجہ فرمائیے، اور مجھے یقین ہے آپ بھی یہی کہیں گے جو میں نے کہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی باتیں بہت ہو گئی، مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں۔ اس شخص پر قربان ہونے کو ران صاحب دل چاہتا ہے کہ نہیں؟ میرے ایسے نالائق 100 ڈاکٹر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے
اتنا بلند ہے کوئی نسبت ہی نہیں. کیسا سوال ہے. قیامت تک کی انسانیت کے لیے کیسا شاندار سوال. دوبارہ سوال سنیے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی باتیں بہت ہو چکی، مجھے کوئی ایسی بات بتلا دی بس میں اس کو مضبوطی سے پکڑ. اب جواب دینے والے اس کی خوش نصیبی وہ ہیں اللہ کی پوری کائنات میں اس ایسا جواب دینے والا اللہ نے کوئی بنایا. کیا جواب دیا؟ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. تشریح وہ موٹی بات جس کو تو نے پکڑنا ہے سن. اور کیسا خوبصورت انداز آدھی سطر میں بات بیان کر کہ تیری زبان اللہ پاک کی یاد سے تر رہے. پکڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کوالیفکیشن FRCS چاہیے یا بار لا چاہیے یا PhD چاہیے. دستخط نہیں کر سکتا سبحان اللہ کہہ سکتا کہ نہیں؟ اپنا نام پڑھنا نہیں آتا الحمدللہ کہہ سکتا کہ ایک وقت کھانا ملتا ہے ایک وقت نہیں ملتا کہہ سکتا کہ نہیں؟ سرمایہ کے انبار ہیں کیا بیمار لاغر موت کی چارپائی پر مسٹر ایشیا بلینئر ہر شخص اگر بدقسمت نہ ہو تو کیسے. اب دوسری حدیث سنیے اور وہ بھی بڑی پیاری اور بڑی اچھی. امام بخاری نے اپنی کتاب خلق افعال العباد میں اور امام ابن حبان نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. اور سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ میرا بیان کردہ مسئلہ اور مسئلہ کے دو حصے ایک ان کا سوال ایک جواب ہے. تب تھا کہ جب میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی جدائی ہوئی کہ اس کے بعد میں آپ کا دیدار نہیں کر سکا. آپ نے ان کو یمن بھیجا تو جب بھیج رہے تھے اس کے بعد سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ جب مدینہ طیبہ واپس آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جا چکے. فرماتے ہیں میرا زندگی کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری گفتگو تھی. تو کیا سوال اور کیا جواب تھا؟ سوال یہ تھا اے اللہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل. اللہ تعالیٰ کو سارے اعمال میں سے سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ شاندار سوال ہے کہ اب جواب لا جواب ہے. فرمایا ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ. اللہ کو سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ تب جب تو دنیا سے جا رہا ہو مر رہا ہو تو تیری زبان یاد الہی سے تر ہو. تو اگر اللہ نہ کرے جیتے ہوئے گپے مارتے اور باتوں میں زبان کو لگایا رکھا تو موت کے وقت سبحان اللہ والحمدللہ زبان پہ آئے گا. ڈاکٹر سلمان جی آپ تو ایسے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں کیا کچھ بکتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہم بھی ایسے بدبخت ہو مرتے وقت وہی بکتے ہیں جو ساری زندگی ان کی گفتگو اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہو
مرتے وقت کیا کرتے ہوئے مرے گا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ جو عام کریں گے موت کے وقت اللہ کی مدد بھی تو آنا ہے، اللہ اپنی رحمت سے زبان پہ جاری ہے۔ اس دوسری خوبی کے مطابق گفتگو کی آخری اور تیسری حدیث اللہ جانے کتنی ہے، وہ سن لیجیے پھر آگے چلتے ہیں۔ چار محدثین احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیکم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں؟ اب ترجمہ کی جائے تفسیر کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جس میں 5 باتیں، انگلیاں نکالیے اور گنیے، انگلیاں اونچی کیجیے، راز صاحب اونچی کرو۔ نمبر 1 کہ تمہارے اعمال میں دی بیسٹ، بیٹا دائیں بھی کرتے ہو، کہ تمہارے اعمال میں سب سے شاندار ہو۔ نمبر 2 تمہارے مالک کے ہاں سب سے پاکیزہ عمل۔ نمبر 3 اللہ کے ہاں درجات کو سب سے اونچا کرنے والا عمل۔ نمبر 4 سونے اور چاندی کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ اچھا۔ نمبر 5 اس سے زیادہ اچھا کہ تم دشمن سے جہاد کرو، وہ تمہاری گردن کاٹے اور تم اس کی کاٹو۔ 5 باتوں والا، دوبارہ سنیے، بہترین عمل، اللہ کے ہاں سب سے پاکیزہ عمل، اللہ کے ہاں درجات کو سب سے اونچا کرنے والا عمل، سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی عمل، اور دشمن سے جہاد کرتے ہوئے دشمن کی گردن کو کاٹنے اور اپنی گردن کٹوانے سے زیادہ یہ عمل چھوڑنے کا ہے۔ اور شاید پھر اس عمل کی کرنے کے لیے مری کے سارے پہاڑوں کو سر پہ اٹھانا ہوگا، نہیں، اتنا آسان کہ تصور سے زیادہ۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ فرمایا ذکر اللہ کا ذکر، وہ اعمال میں سے بہترین، اعمال میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ، اعمال میں سے درجات کو سب سے اونچا کرنے والا، اعمال میں سونے اور چاندی سے زیادہ کی خرچ کرنے سے زیادہ جو ثواب پانے والا، اور جہاد کرتے ہوئے کافروں کی گردنوں کو کاٹنے اور اپنی گردن کٹوانے سے زیادہ۔ اور وہ کیا ہے؟ اسی بارے میں 6ٹھی بات امام ترمذی ہی نے روایت کی، اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی عمل، نوٹ کر لیجیے، اور آج کی میری آپ کی شدید ہو، سب توجہ کریں، کوئی عمل اللہ کے عذاب سے بچانے میں اتنا زیادہ آگے نہیں جتنا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچانے میں اللہ نے جو تاثیر، جو اثر ذکر میں رکھا ہے، کسی اور چیز میں کوئی بات
میں آپ عذاب میں ہیں یا کیا؟ عذاب تھوڑے ہیں پر عذاب ہی عذاب. اللہ کی رحمتیں انگنت ہیں، لیکن ہماری کرتوتوں کی وجہ سے عذاب بھی وسائل ہیں اتنے تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن کیا چھوٹا عذاب ہے کہ اطمینان و سکون ہے. تو اس سے نجات کے لیے ایک تدبیر، یعنی پھر بیٹھ جانا ہے، باقی کام کرنے ہیں. ایک تدبیر کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کو لازم. قرآن کریم کے دوسرے مقام سے ہم نے صرف ایک وصف عقل مندوں کا کیا سنا کہ وہ اللہ کا ذکر ہر حالت میں کر. دوسرا وصف وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. عقل مندوں کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ نکتہ چینی کے لیے، شیطان کے چیلے بنتے ہوئے شک شبہ میں پھنسنے کے لیے نہیں. یہ غور و فکر کرتے ہیں اس نتیجے پہ پہنچنے کے لیے ربنا ما خلقت هذا باطلا، تاکہ یہ غور و فکر انہیں اپنے خالق کی پہچان کرنے میں تعاون کرے. کیا شاندار خوبی. ان آیات مبارکہ میں عقل مندوں کی تیسری اور ہمارے سبق کی چوتھی خوبی. اب بہت دن پہلی خوبی ہم شروع سے بات کو جوڑتے ہیں، بات کو توجہ سے سننا اور اس میں سے بہترین بات کو منتخب کر کے اس کو لے. دوسری خوبی اللہ کا ذکر ہر حالت میں کرنے کی کوشش کرنا. تیسری خوبی آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کی پہچان کو پانا. اب چوتھی خوبی، ایک خوبی ایک سے بڑھ، فقنا عذاب النار. چوتھی خوبی یہ ہے دعا میں جٹ جاتے ہیں. یہ بات اللہ کی توفیق سے میں آپ لے جائیں، میری اور آپ کی خوش نصیبی اس کی علامت ہے. میری اور آپ کی خوش نصیبی اس کی نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو اپنے دربار میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق. اللہ اکبر. یہ خوبی عام ہے، یہ بہت کم ہے. ڈاکٹر عبداللہ جی، اللہ مسجد میں لے ہی آتا ہے تو بار بار یہ موبائل نکالتے ہو. ہاں، کشمیر فتح کر رہا ہے، اب جا کے فلسطین کرنے کے لیے جا رہا ہے. پہلے تو کیا کر کے آیا، اب تو کیا کرنا جا رہا ہے. کبھی قرآن کی طرف دیکھتا ہے، کبھی گھڑی نکالتا ہے، اور کبھی امام یا خطیب کو سگنل دیتا ہے، ہم چپ بھی کر رہے ہیں. وہ کیا آپ کہتے ہیں، کیپ سائلنٹ کی کیا لفظ بولتے ہیں، چپ کروانے کی کہا دیتے ہیں ہم، بس کر. خیر کی نشانی ہے. اچھی طرح دانیال جی سمجھ آ رہی ہے. اگر کسی شخص کو دیکھو، اللہ دیکھنا اور بننا نصیب کرے. اگر کسی شخص کو دیکھو، ریاکاری کے لیے نہیں، دکانداری کے لیے نہیں، جیبوں کو کاٹنے کے لیے نہیں، اگر وہ خلوت میں اللہ کے روبرو دعا میں جتا ہے، سمجھ لو انشاءاللہ خوش نصیبوں کی راہ پہ. اور اگر میرا آپ کا دل دعا میں نہیں لگتا اعظم جی، تو پھر سمجھ لیجیے کہ ہماری لائن بدلنے کے کام. پھر اللہ کریم نے ان عقل والوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے. میری التماس ہے گھروں میں جا کے یہ ساری دعائیں ضرور
اور ان کا ترجمہ ضرور دیکھ لینا. دل چاہتا ابھی بیان کروں لیکن شاید میں اس سے آگے چل کے کچھ ایک دو اور صفات بھی آپ تک پہنچا دوں. پانچویں صفت عقل والوں کی جو اللہ پاک نے بیان کی ہے، اس کی طرف جانے کے لیے ہم قرآن کریم کے ایک اور مقام کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور وہ 13واں پارہ ہے سورہ الرعد. اس میں 5ویں اور اس کے بعد متعدد عقل والوں کی خوبیاں ہیں. اب وہ سنتے ہیں. ان آیات کی پہلی خوبی جو میں نے اب ذکر کرنی ہے، انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. عقل والے در حقیقت وہ نصیحت پکڑتے ہیں. ابھی ہم اس خوبی کے بارے میں بات نہیں کر رہے. اس کے بعد والی خوبی الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ کے عہد کو بولیے انا للہ و انا الیہ. ہمارے ہاں زیادہ سیاح کون ہے جو وعدہ کر کے اس سے پھرنے کی ٹرک جانتا. کمال ہے، کمال ہے، یہ کمال ہے، بربادی کی کمال، خیر کی کمال ہے. مغل صاحب جی کورس میں یہی چلتا ہے، جتنا بڑا پھیرو ہو اتنا بڑا سیاح ہے. تباہی اور بربادی ہے. عقل کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. عقل والوں کی ہمارے سبق کی 5ویں خوبی کیا ہے؟ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پختہ کیے ہوئے عہد ان کو توڑتے ہیں. اس بارے میں بہت تفصیل ہے. خلاصہ اللہ کے عہد کو پورا کرنا، اللہ پاک کے جو حقوق میرے آپ کے ذمہ ہے ان کا پورا کرنا. اور اس میں ساری باتیں آئی ہیں. ولا ینقضون المیثاق، مخلوق سے جو عہد و پیمان قائم کیے جاتے ہیں ان کی وفا کرنا. اور مشہور بات ہے کہ ہمارے دین نے کیا بتلایا ہے؟ بدترین لوگ کون ہیں؟ منافق. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جہنم کی سب سے نچلی جگہ پہ. ان منافقوں کی 3 علامات اور بعض روایت میں 4 علامات میں سے کیا ہے؟ جب وعدہ کیا، اور اہل ایمان ان کی بار بار علامت یہ بیان کی کہ وعدہ کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں. اور ہماری روشن اسلامی تاریخ اس سے اوپر سیرت طیبہ میں کہ میں اس کی بڑی مثال ہے. اور یہ وعدہ طاقتور سے ہو یا کمزور سے، اس وعدہ کو پورا کرنے میں فائدہ ہو یا نقصان دنیاوی، وعدہ کے پورا کرنے میں اخروی نقصان کبھی نہیں ہوگا، حقیقی نقصان کبھی نہیں ہوگا. لیکن بظاہر دنیاوی نقصان ہو یا فائدہ ہو، جو وعدہ کر دیا اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں تو اس کو بولیے. یہ عقل مندی کی بات ہے. اب اگر معیار بدل دیا ہے کہ وعدہ کر کے پھرنا عقل مندی ہے، تو اس معیار کے بنانے والے کی عقل کوئی. 6 صفت ہمارے سبق کی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اسی 6 صفت پر انشاءاللہ آج کی بات کو روکا جائے گا. باقی 3 منٹ ہیں. اللہ نے توفیق دی تو بقیہ صفات کے بارے میں بعد میں بات ہوگی.
والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، وہ لوگ جو ملاتے ہیں جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں، دو آسپیکٹس ہیں، اور دونوں ہی ضروری، دونوں ہی شامل ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل اسلام اپنے جو بھی ان سے تعلق والے ہیں ان کے حقوق کو پہچانتے، ان کے حقوق کو پہچانتے اور ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اس کا دوسرا پہلو کہ اپنے خونی اور سسرالی رشتے داروں سے اچھا معاملہ کرتے۔ کس طرح کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، دین آسان ہے، آسان۔ صرف گھنٹی بجی، خالہ جی السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے؟ یہ صلہ رحمی۔ بابا جی کیسے ہو؟ صلہ رحمی ہے۔ ایک کھجور دی، صلہ رحمی ہے۔ پانی کا گلاس دیا۔ ہمارے دین میں خیر ہی خیر، آسانی ہے، کو خیر چاہنے والا ہو۔ اور یہ صلہ رحمی عقل مندوں کی ایک خوبی ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے انہی 6 صفات پر اللہ کی توفیق سے بات کو ختم کر رہا ہوں، روک رہا ہوں۔ ایک دفعہ یہ 6 صفات پھر میرے ساتھ گن لیجیے، انگلیوں کو اوپر کرتے ہوئے۔ رانا صاحب، نمبر 1، بات کو توجہ سے سننا اور اس میں سے بہترین بات کو قبول کرنا۔ نمبر 2، ہر حالت میں حازم کدھر گیا؟ پہلے رانا صاحب گئے ہیں، پھر ان کا شاگرد گیا ہے۔ نہ استاد کو کچھ کہہ سکتا ہے، نہ شاگرد، اور چھوڑنا میں نے دونوں کو کوئی نہیں۔ رانا صاحب نے کوئی نہ کوئی لطیفہ، جیسا گرو ویسے تیر۔ نمبر 1، اچھی بات کو سننا، اور اچھی بات کو، اچھی نہیں، بہترین بات کو قبول کرنا۔ نمبر 2، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا۔ نمبر 3، اللہ کی مخلوق میں غور کرتے ہوئے خالق کی پہچان کرنا۔ نمبر 4، اللہ سے دعائیں کرنا۔ نمبر 5، وعدوں کی وفا کرنا، پختہ عہد و پیمان کو توڑنا نہیں۔ اور نمبر 6، اللہ پاک نے جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا ہے ان کا تعلق ہے رب العالمین سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیگر حقوق سے، ان کو جاننا اور ادا کرنا ہے، اور اپنے رشتے داروں سے اچھا معاملہ کرنا ہے۔ اسی پر بات کو روکتا ہوں۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے یہ 6 کی 6 خوبیاں اور باقی خوبیاں جو عقل مندوں کی ہیں، اللہ مجھے آپ سب کو نصیب فرمائے۔ اور اس بارے میں ہماری کوتاہی جو بہت ہی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور کر دے۔ ہمارے کنبوں میں یہ عقل مندی کی باتیں آ جائیں، ہمارے بہن بھائیوں کے گھر اور کنبوں میں، امت اسلام میں عقل مندی کی باتیں آ جائیں، ہم بحیثیت امت اور ہم انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عقل والے بن جائیں۔